اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود ایک نئے مہمان کے ساتھ ہارٹ ٹاک میں حاضر خدمت ہوں۔ آج جو میری سیاسی اور سماجی شخصیت ہے وہ راولی حلقہ وارڈ نمبر 4 کے امیدوار ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک سیاسی اور سماجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے ان کے والد صاحب اسی وارڈ سے 3 دفعہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ منتخب ہوئے۔ پچھلے 3-4 دہائیوں سے راولی میں وڑائچ قبیلے کا ایک بڑا نام اور بڑا کام، اور پچھلے 3 دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا اور تینوں دفعہ غلام قادر وڑائچ صاحب جو میرے جو مہمان ہیں ان کے والد محترم ہیں وہ اس حلقے سے منتخب ہوئے، اور آج پہلی دفعہ ان کے فرزند غلام محی الدین جو میرے آج کے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ اس حلقے نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ راولی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 4 نمبر وارڈ سے الیکشن لڑ رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے۔ پچھلی دفعہ ان کے والد محترم پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور اس دفعہ پھر پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ سے نوازا ہے، اور اپنی کامیابی کے سلسلے کو یوں ہی جاری رکھنے کے لیے غلام محی الدین صاحب بھرپور ہوم ورک کر رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں غلام محی الدین جو ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج میرے مہمان ہیں وارڈ نمبر 4 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر اور غلام محی الدین صاحب۔ بہت شکریہ غلام محی الدین صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہارٹ ٹاک کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نوجوان ہیں اور پی ٹی آئی ایک نوجوانوں کی جماعت سمجھی جاتی ہے پاکستان میں، تو کیا سوچ کے سیاست میں آئے ہیں؟ اپنی خاندانی کام کے اندر دوبارہ سے آپ بھی کود پڑے۔ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو۔ جیسے کہ میرے والد صاحب 1988 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، 3 دفعہ الیکشن وہ جیت چکے ہیں، اور 2015 کا بھی الیکشن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے اسی وارڈ سے کنٹیسٹ کیا تھا اور الحمدللہ جیتے تھے۔ اور وہ اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھ کے ٹھیک ہے، اور شروع سے ہی جیسے وہ لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں وہی سارا کچھ دیکھ کے آج میں بھی اسی لائن پہ چل پڑا ہوں۔ صحیح۔ اور آپ بیسیکلی کرتے کیا ہیں اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ اور میں بیسیکلی تو ایگریکلچر ہمارا گھرانہ ہے، ایگریکلچرسٹ ہیں اور کھیتی باڑی یہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنا رائس کا کام کرتے ہیں اور پراپرٹی کا بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ صحیح، یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں اپنے پیسے کو سیو کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، آپ کیوں آئے ہیں؟ جی ذریعہ معاش تو یہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی سمجھ لیں کہ ایک ان کی خدمت کو آگے کنٹینیو رکھنے کے لیے سیاست میں آئے ہیں۔ آپ شروع سے اپنے والد کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں اور آپ ان کی سرگرمیوں میں دیکھتے تھے لوگوں کا آنا جانا۔ کیا جب آپ شروع سے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آگے چل کے میں بھی اسی سلسلے کو برقرار رکھوں گا، سیاست میں آؤں گا؟ جی بالکل، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہاں سے گجرانوالہ سے میں گیا تھا لاہور ایڈمیشن لینے، تو انہوں نے پوچھا تھا، ایسے آیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو میرا ایک اپنے والد صاحب کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ میرے ذہن میں تھا، اور اسی پہ میں نے ایک پورا ایسے لکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو جیسے انہیں ڈیلی میں دیکھتا تھا، میں جیسے ان کی روٹین تھی
صبح اٹھنا، لوگوں نے آنا، بعد میں ان کے کاموں کے لیے نکل جانا، رات کو لیٹ آنا، اور یہی سب کچھ دیکھ کے ہاں اور میں نے بھی اس وقت ایڈمیشن لینے کے لیے اسی سارے اسٹرکچر پہ ایسے لکھ لیا تھا، اور یہ کہتے میں بھی اس طرح کا بنوں گا، خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا. وقف کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ جو پہلا سفر ہے آپ کا ایز این ممبر کنٹونمنٹ بورڈ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ تو مشکل کام ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑیں گی، لوگ اپنی جیب سے لوگوں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، بہت سے مسائل بھی ہوں گے، لوگ آپ سے بڑی بڑی توقعات لے کے آئیں گے، کوئی کہے گا ہماری بچوں کو نوکری بھی لگوا دو، کوئی کچھ کہے گا. اس کے لیے کتنا تیار ہے ذہنی طور پر؟ جی دیکھیں، ابھی تک میرے حلقے میں ہماری گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس نے جو کچھ بھی دیا ہے، مثلا فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے جو کچھ بھی دیا ہے، میں نے وہ ہر چیز اپنے حلقے میں دی ہے. اگر صحت کارڈ کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے، سروے کروا کے ہر بندے کا سروے کروایا ہے، اس کے بعد اساس کفالت پروگرام کا سروے وہ بھی کروایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ جو گاڑی لگوا کے وہ بھی بنوائے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک مہربانی انہوں نے کی ہے کہ جن بچیوں کے پہلی دفعہ آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں وہ گورنمنٹ خود پے کر رہی ہے، اپنے پاس سے کر رہی ہے، فری ان کے بنا کے دے رہی ہے. صحیح. یعنی آپ ذہنی طور پر ہر معاملات دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے. ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو 3 سال کے قریب ہو گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو. 3 سالوں میں لوگوں کا یہ ہے کہ یہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں اضافے کا باعث بنی ہے، اور پی ٹی آئی اتنا لوگوں کے اندر وہ مقبولیت کا گراف کم کر رہی ہے. اس کے باوجود آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہمارے نظریات جو ہیں نا وہ خان صاحب کے والے نظریات ہیں، ان کے نظریات میں کسی قسم کی نہ کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز وہ دور اندیش ہے، وقتی فائدہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ دور اندیش ہے. ہر گورنمنٹ جو بھی چینج ہوئی ہے، ایک دفعہ مہنگائی بڑھی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اگر ان کی پالیسیز دیکھی جائیں، خارجہ پالیسیز دیکھی جائیں، ٹھیک ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا حساب لگایا جائے تو میرے خیال سے جو کام 80s کی دہائی میں ہونے چاہیے تھے وہ اب جا کے ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے ان کی پالیسیز ٹھیک ہے، اور انہی کے بھی ان کو آگے لے کے بڑھیں گے. صحیح. آپ کی فیملی کے اوپر یہ ایک الزام ہے علاقے کا کہ آپ ہمیشہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، اپنے فائدے کی سیاست کرتے ہیں، جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ آپ چلتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں، تھرو آؤٹ ہم نے ایک ہی گھر کے ساتھ گزاری ہے، اپنی سیاست جو کنٹینیو کی تھی وہ چودھری انور بھنڈر صاحب کے خاندان کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور انہی کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے اگر پارٹی چینج کی ہے تو یہ پی ٹی آئی میں ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے. 2013 کے الیکشن میں ہم نے جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا، اوپر جو ایم این اے کا ووٹ تھا وہ ہم نے دیا تھا انور بھنڈر صاحب کو، اور جو پی ٹی آئی اپنا ایم پی اے کا ووٹ تھا وہ عمران یوسف گجر صاحب کو دیا تھا پی ٹی آئی. اتحاد تھا نا ان کا آپس میں اس وقت یا نہیں؟ نہیں، اتحاد بعد میں بنا ہے. بالکل بعد میں. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ بیسیکلی یہ ہے کہ انور بھنڈر صاحب جو گروپ تھا گجرانوالہ میں، ان کے قبیلے کے ساتھ آپ کی سیاست تھی؟ جی بالکل، ان کے ساتھ ہم اٹیچ تھے. اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی میں 2013 کے بعد آپ نے؟ جی 2013 ہم نے جوائننگ تو کی تھی 2015 میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایز اے جنرل سیکرٹری گجرانوالہ انصاف یوتھ ونگ بھی رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس وقت بھی موجودہ وائس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی گجرانوالہ ہوں. ٹھیک ہے، جسے اعزازی طور پر میں کنٹینیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ مجھے اعزازی، میری گورنمنٹ نے مجھے اعزازی عہدہ دیا ہے ایز اے کسان ممبر. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے متعلق لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ لوگوں کو وعدہ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ پورا نہیں اترتے. اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی دیکھیں، اب کسی کے ساتھ کہیں بھی بھائی گئے ہو، نکلے ہو، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اگلے کا کام ختم نہیں ہوا تو میں کس طرح اس کو وہیں چھوڑ جاؤں، ٹھیک ہے، اور اگلے کے ساتھ چل پڑوں. چلو ایک کا پورا ہوتا ہے، بعد میں دوسرے کے ساتھ چل پڑتے ہیں.
کام اور کوئی نہیں، صرف ایک یہی کام ہے، یہ سارا دن لوگوں کی خدمت کے لیے بس نکل یہی جاتے کام ہیں. ہے. صحیح. اس کے باوجود لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ Satisfy نہیں ہے. صحیح. سیاست میں لوگ میرے خیال سے لوگوں کا تو پتہ نہیں، مجھے اتنا پتہ ہے میں سیٹسفائی ہوں. آپ اپنے آپ سے میں سیٹسفائی اپنے ہیں؟ آپ سے satisfy آپ کا ہوں. ضمیر مطمئن ہے مطمئن ہے. کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، نہیں فراڈ کیا. نہیں کرتا، بالکل. کسی سے لے کے کھاتے نہیں ہے، کسی کے مال کے پہ آنکھ نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح ہی. صحیح صحیح. اچھا، سب سے بڑی سیاست میں لوگ ایک دوسرے پہ الزام تراشی، یہ گندا شعبہ آج کل تصور کی جاتا ہے. اور آپ کے نزدیک سیاست کیا ہے؟ میرے نزدیک تو سیاست ایک فلاح کا کام ہے، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب جو ہے نا اس کو ذرا یہ گالم گلوچ والی سیاست ہو گئی ہے. میں اب تو شریف آدمی تو ڈرتا ہے کہ میں یہ کام نہ ہی کروں، صحیح. کیوں کہ اس میں گالم گلوچ زیادہ ہے. لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی الگ طریقہ ہے سیاست کا. ٹھیک ہے، اپنی بات تو کرو، جو آپ کے اینٹی الیکٹ ہو رہا ہے اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ناک کیچڑ اچھالو. اگر آپ نہیں اچھالو گے تو آپ پہ کیوں اچھالے گا؟ صحیح. میرے خیال سے پازیٹیو سیاست کرنی چاہیے، نیگیٹو نہیں کرنی چاہیے. صحیح. جی، آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے، وہ غلام محی الدین ہیں، وارڈ نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں غلام محی الدین صاحب ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے وارڈ نمبر 4 سے ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جی غلام محی الدین صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3 ادوار آپ نے الیکشن جیتا، تو اس میں آپ کے والد صاحب نے ایز اے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بے شمار خدمات بھی انجام دی ہیں. جی بالکل. اس حوالے سے آپ راہ ولی کے وہ چیدہ مسائل جو آپ کے والد صاحب نے اپنے دورے وقت میں گزارا، اس کام کیے ہوں، وہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ جب یہ پہلی دفعہ وائس پریزیڈنٹ بنے تھے، اس وقت مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، ہماری گلیاں تک کچی تھیں، ہماری محلوں کی جو گلیاں تھیں وہ کچی تھیں. اسی دور میں پہلی دفعہ سولنگ لگے تھے، اسی دور میں پہلی دفعہ اسٹریٹ لائٹس لگی تھیں. وہ میرے خیال سے 10 سال کا ٹینیور تھا ان کا مسلسل ہی. اسی دور میں ہمارے جی ٹی روڈ میں جو لائٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی دور میں لگی تھی. میرے خیال سے اس وقت تو ابھی لاہور کے مین بولیورڈ پہ بھی نہیں تھی لگی. صحیح. ٹھیک ہے، اور یہ تو ہو گئے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے یہاں پہ کام ہوتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، ہمارا جو گرلز ڈگری کالج ہے وہ جب بنا ہے، اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جلد از جلد بنے. اور ایون کہ ابھی کالج بنا نہیں تھا لیکن کلاسز کے اجرات ہو گئے تھے. اور اس میں خالی یہ نہیں، ہمارے گاؤں کے اور راولی کے پورا قصبے کے معتبرین نے اپنے پاس سے کالج کی جو بلڈنگ تھی اس کا رینٹ بھی دیتے رہے ہیں، جو کمیٹی بنی تھی رینٹ بھی دیتے رہے ہیں. اور میرے خیال سے ایک فرد واحد کی بات نہیں، سبھی نے اس میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا تھا. یعنی علاقے کا یہ میجر مسئلہ تھا یہاں پہ ڈگری کالج. دیکھیں، لڑکیاں جو بچیاں تھیں نا، وہ جاتی تھی گجرانوالہ، گکھڑ، آؤٹ سٹی جانا دوسرے جگہ پہ جانا پڑتا تھا. اور یہ ہے کہ جب کا یہ بن گیا اور اب ان کو یہیں پہ نزدیکی رسائی ہے، وہ آرام سے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پچھلے جو ادوار ہے، پچھلا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ کے والد صاحب الیکشن لڑے، اس ادوار میں کوئی میجر کام اپنی وارڈ میں؟ جی، اس کام میں مسلم ٹاؤن کا مین بازار ہے اسے کارپوریٹ روڈ کروایا تھا. اور جو ہائی اسکول کو روڈ جاتا ہے وہ سارا کارپوریٹ روڈ بنا تھا. ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے نئی آبادی کی جتنی گلی ہیں، ٹھیک ہے، ملا گڑھی شاہ کی جتنی گلی ہیں وہ ساری انہوں نے پختہ کنکریٹ کی بنوائی. اور اس کے علاوہ
ہمارے جو ایز اے کنسٹرکشن جہاں پہ ہو رہی ہے آبادی نئی بن رہی ہے وہ تو ملا گڑھی شاہور کی تھی، باقی تو شریف پورہ اور مسلم ٹاؤن کی تو آبادی کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ وہیں کے وہیں تھی، اور وہاں پہ میرے خیال سے کوئی ایسی گلی نہیں رہ چکی کہ جو اب نہیں بننی ہو، تقریباً ساری بن چکی ہیں۔ اس میں وہ سیوریج کے حوالے سے ساری بات کریں، سیوریج کے پانی کے سارا کریں جی، اور یہاں پہ سیوریج کا جو نظام ہے وہ ابھی تک ملا گڑھی شاہو کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا حل ہم نے یہ لگایا تھا، ہم نے اپنی جو 1 ایکڑ زمین ہے اسی میں وہ سارا پانی جا رہا ہے فی الحال جو موجودہ عارضی طور پہ، کیونکہ نکاسی نہیں تھی، ابھی وہ مین ڈرینیج بننا ہے، پھر وہ باہر نکاسی جی ٹی روڈ کی طرف جائے گی، ابھی تک وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے انشاءاللہ وہ آگے ہم کریں گے، کنٹینیو سے کریں گے، ابھی تک وہ گزارا کا چل رہا ہے۔ یعنی جو مین دونوں طرف پہ جو سروس روڈ بنی ہے، جو نالا بنا ہے، اس تک ان آبادیوں کی نکاسی کا سسٹم کچھ ہے کچھ نہیں ہے، وہ اس ٹرن میں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ مکمل کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ لائٹ گلیوں میں محلوں میں جی، وہ میرے خیال سے گڑھی شاہو، مسلم ٹاؤن، شریف پورہ، یہی ان کے ٹرن میں تو یہی 3 حلقے تھے، اور اس میں میرے خیال سے ساری جتنے بھی بازار ہیں اور گلی ہیں سب میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ لگ گئی تھیں۔ صحیح۔ یہاں کا ایک میجر مسئلہ راولی میں پینے کا صاف پانی کا ہے، بالکل، اس حوالے سے پچھلے ٹرن میں آپ نے کچھ کام کیا؟ جی بالکل، پچھلے ٹرن میں یہاں پہ ملا گڑھی شاہو میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگوایا ہے، ٹھیک ہے، کنٹونمنٹ بورڈ نے کے تھرو، اور ایک ایلیمنٹری اسکول جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر صاف فلٹریشن پلانٹ لگوایا ہے، اور اسی طرح ہی اپنا ملا شریف پورہ میں مولوی حنیف صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگا، 3 فلٹریشن پلانٹ ہم نے یہاں پہ لگوائے اپنے حلقے میں۔ اگلا جو انتخاب ہے اس میں آپ کے مرد مقابل مسلم کی نون ہے، دوسری دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مرد مقابل ہے، پچھلی دفعہ بھی ایک امیدوار آپ کے مرد مقابل تھا، کچھ نئے بھی ہیں، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے؟ میرے خیال میں تو دونوں کو ساتھ ہی ہے، مین جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو 2 ہی ہیں، ایک مسلم لیگ نون اور ایک آزاد امیدوار ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ انہیں شکست دیں گے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کا آپس میں مقابلہ، اور آپ کا مقابلہ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، میں ان سے تھوڑا اوپر ہوں، اوپر یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ آرام سے سیٹ نکال لیں گے؟ جی الحمدللہ، میں یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو گفٹ کروں گا۔ صحیح، لیکن اس طرح آپ کا جو حلقہ ہے وہ پہلے کی نسبت بڑا ہو گیا ہے، اس میں خوشی ٹون اور علامہ اقبال ٹون ہے۔ جی بالکل، یہاں پہ تو آپ کے والد صاحب کا ایک عرصے سے آنا جانا تھا، معاملات تھے، یہ تو لوگ آپ کو اچھی لگے، وہاں پہ نئی آبادی ہے، نئے لوگ ہیں، تو وہاں تک رسائی کیسی ہوگی اور آپ اپنے ووٹر کو کیسے آپ کی طرف متوجہ کریں گے؟ بالکل جی، دیکھیں پہلے تو ووٹر خود بہت سمجھدار ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کیا ہے اور کتنے عرصے سے کون کتنی خدمت کر رہا ہے، اور اس کا ملنا جلنا کس طرح، ہر چیز وہ خود دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے مجھے امید ہے 80% انشاءاللہ خوشی ٹاؤن بھی کور کریں گے، جتنی بھی کاسٹنگ ہو اس کا 80% انشاءاللہ لیں گے، اور آپ نے بات بھی ٹھیک کی ہے کہ وہاں پہ مسائل بھی زیادہ ہیں، فی الحال ہماری آبادی سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مین مسائل ہیں صفائی کا، وہاں پہ صفائی والے نہیں جاتے، اگر کچھ جاتا ہے تو بس خانہ پوری کر کے آ جاتا ہے، اور ان کو مسئلہ ہے الیکٹریسٹی کا ہے، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، پینے کے صاف پانی کا، اور ساتھ سوئی گیس کا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی ان کے حل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آنے والا جو وقت ہے اس کے بارے میں تو بندہ امید ہی ظاہر کرتا ہے نا، آپ کی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ 12 ستمبر کو یہ سیٹ ون کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے جو مرد مقابل ہیں یہاں پہ 2 کشمیری ہیں،
جی بالکل. اور یہاں پہ کشمیری برادری کا ووٹ بھی ہے. جی بالکل. تو جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے وہ برادریزم پہ زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں برادریزم، اور یا آپ اپنی برادری یا دوسری برادریوں کے بعد؟ جی الحمدللہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جو یہ ہوتا ہے نا بلدیاتی الیکشن، یہ ہوتا ہے ذاتیات کا. ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح ہے. ٹھیک ہے، اور پارٹی کا ووٹ بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا کم ہوتا ہے. اور میرے ساتھ جو ہماری وڑائچ برادری ہے انہوں نے میری مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. محلہ شریف پورہ کے جلال برادری ہے، انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا ہے. اور ملک برادری نے بھی میری حمایت کا اعلان کیا ہے. اور یعنی میجر جو بڑی ہیں، چھوٹی بڑی سب میرے خیال سے جو میجر جتنی برادری ہیں نا، مسلم ٹاؤن میں گجر برادری بیٹھی ہے، شریف پورے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا. آپ نے پی ٹی آئی کے نشان پہ، بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے مقابل میں 3 سے 4 لوگوں نے اور بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. جی بالکل. ان میں سے کل غالباً ایک خوشی گجر نے آپ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا. جی بالکل. باقی بھی 2-3 ہیں. کیا وہ سب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو خوشی گجر صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کا تنظیمی عہدہ بھی ان کے پاس ہے، اور بھائی ہیں میرے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے میں پہلی بات ہوگی جس کو ٹکٹ ملے گی وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے کل میری حمایت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرے جو دوست ہیں اور ایک اور ہیں خوشی ٹاؤن سے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے بھی چل رہی ہے بات، اللہ خیر کرے گا. سارے لوگ چل پڑے ہمارے ساتھ، وہ بھی سپورٹ کریں گے ہماری. صحیح. جو طریقہ انصاف ہے اس کے اندر نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے. نوجوان بڑے اٹریکٹیو ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے، عمران خان صاحب سے. تو بدقسمتی سے جو آپ کی وارڈ ہے، یہ اس میں کچھ نئی سوسائٹیاں بھی بنی ہیں، جیسے مسلم ٹاؤن بنی ہے، خوشی ٹاؤن بنا ہے، ساتھ آگے علامہ اقبال ٹاؤن ہے. ان کے اندر دور اندیشی کے ساتھ پلان نہیں کیا گیا، بچوں کے لیے کوئی پارک کا یا گراؤنڈ کا انتظام نہیں کیا گیا جیسے ڈی سی کالونی میں یا ڈی ایچ اے میں ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ خامی رہی ہے. تو اس حوالے سے بچوں کے لیے جو آپ کا شریف پورہ، یہ پرانا آبادی ہے، یہ پرانا علاقہ ہے، تو کیا بچوں کے حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پورے راولی کو جتنی بھی اس میں وارڈز آتی ہیں کسی کے پاس بھی گراؤنڈ نہیں ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دوسرے ممبرز کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ وغیرہ بنے. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو آبادی خوشی ٹاؤن جو ہے وہ، اور اقبال ٹاؤن، یہ جو نئے ٹاؤنز بنے ہیں. مسلم ٹاؤن تو پرانا ٹاؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی جگہ نہیں ہے ایسی مجھے نہیں نظر آتی کہ جہاں پہ گراؤنڈ جتنی جگہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ جہاں پہ بھی ہونا ہے پورے راولی کا ہونا ہے، ایک وارڈ کا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی بنے گا یہ پوری راولی کا ہی ہوگا. صحیح. جی میرے آج جو ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ غلام محی الدین صاحب ہیں، وارڈ نمبر 4 سے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات چیت کا یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لے کے چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں وہ غلام محی الدین صاحب ہیں، وارڈ نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ سے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. جی غلام محی الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے والد صاحب الیکشن جیتے، آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کی اگر عوام آپ کو ووٹ دے گی، یہاں کے پی ٹی آئی کے ورکر، عام برادریوں کے، جیسے آپ نے بتایا تمام برادریاں آپ کی حمایت کا اعلان کر رہی ہیں، تو کون سے وہ
ترجیحاتی بنیادوں پر کام ہوں گے جو اس وارڈ کے مسائل ہیں پوری، کیونکہ اس دفعہ 2 علاقے آپ میں ایڈیشنل طور پر شامل ہوئے ہیں، خوشی ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن. آپ کے ذہن میں کوئی ان تمام حلقے کے لیے کوئی پلان ہوگا، ویژن ہوگا، وہ تھوڑا سا اپنے میں آپ کو ووٹر کو بتائیں. علاقہ وائز بتاتا ہوں کہ کہاں پہ کون سے پرابلم ہے. سب سے پہلے تو ملا گڑھی شاہو میں جو ہے نا نئی آبادی جو بنی ہے وہاں پہ سوئی گیس کا مسئلہ تھا. وہ الحمدللہ 2.5 کلومیٹر کی پائپ لائن جو ہے ملا گڑھی شاہو نئی آبادی میں وہ میں نے ابھی ریسنٹلی تقریباً 4 ماہ پہلے ڈلوائی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو مین مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو وہ بھی حل ہو جائے گا جلدی. ملا گڑھی شاہو میں اس کے علاوہ صفائی کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ صفائی کا مسئلہ ہے مین. ٹھیک ہے، نالیاں وغیرہ صاف نہیں ہوتی، ٹائم پہ نہیں ہوتی. انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگا. اس کے حل کے لیے میں نے اپنے پرسنلی 2 ملازم جو ہیں خود رکھے ہوئے ہیں، جو جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ بھیج کے ان کے وہ کلیئر کروا دیتے ہیں. شریف پورے میں مین جو مسئلہ ہے وہ ہے صفائی کا. ٹھیک ہے، الحمدللہ عورتوں نے وہاں پہ زیادہ اتنا پرابلم نہیں ہے، اور مسئلہ ہے صفائی کا وہاں پہ. ملا خوشی ٹاؤن میں سوئی گیس، الیکٹریسٹی اور یہی صفائی کا معاملہ ہے. اور اقبال ٹاؤن میں مین مسئلہ ہے الیکٹریسٹی کا اور صفائی کا اور سوئی گیس کا. یہ 3 آپ کو میں نے الگ الگ بتا دیا ہر محلے کی کہ یہاں پہ یہ پرابلمز ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا تو یہ سارے مسئلے اپنے اعلیٰ قیادت جو ہے ہمارے ایم پی ایم این اے ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کے تھرو جو وہ کر سکتے ہیں ان سے حل کروائیں گے، اور جو ہمارے ذمہ ہوں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے ذمہ ہوں گے وہ ہم خود کروائیں گے. صحیح. جیسے چوئی صاحب آپ نے بتایا کہ میجر مسائل یہ ہیں علاقے کے. پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کے اوپر آپ یوتھ ونگ کے بھی عہدے دوران رہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا. ہمارے اس علاقے کے اندر منشیات فروشی کا بہت بڑا عنصر پایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی طور پر بھی، کچھ انتظامی لوگ بھی ان لوگوں کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں، اور نئی نسل کے اندر یہ جو ہے نا چیز آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے ایز اے نوجوان، ایز اے نمائندہ، کوئی آپ کے ذہن میں ویژن ہے اور آپ اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، یا آپ کی پارٹی یا آپ؟ جی سردار صاحب، ہمارے جو علاقے میں نا پہلی بات تو ہے یہاں پہ نجائز فروش الحمدللہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اور ہم پازیٹیو سیاست کرنے والے آدمی ہیں. ہم نے کبھی تھانے کچہری والی سیاست نہیں کی. ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے وہ کسی وقت بھی یاد کرے، اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں اس کی خدمت کے لیے. اور پازیٹیو سیاست کی ہے، کبھی نیگیٹو نہیں کی. اور نہ میرے خیال سے کبھی یہ کوئی جو ہمارا پرانا حلقہ ہے، چلو ابھی خوشی ٹاؤن اقبال ٹاؤن ایڈ ہوا ہے، اور میرے خیال سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم نے ان کو یہ کہا اور انہوں نے ہماری سنی نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی، آپ کے والد صاحب نے، آپ کے گھرانے نے ہمیشہ سے پچھلے 3-4 دہائیوں سے. تو یہاں پہ جو کلچر چلتا ہے کہ لوگ خود پرچے بھی کرواتے ہیں، خود صلح بھی کرواتے ہیں، پھر لین دین ہوتا ہے اس میں سے کمیشنیں بھی کھاتے ہیں، یہاں پہ سیاست ایسے بھی ہوتی ہے. میرے خیال سے ہم تو اپنی جیب سے لگانے والے ہیں. اگر کوئی بندہ ہمیں یاد کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جا کے خرچے کرے. ٹھیک ہے، اگر خرچے کرے ان ہر بندے کو راستہ آتا ہے وہ خود جا کے کر لے. ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے اپنی جیب سے کرنا ہوتا ہے ایک. اور دوسرا، تھانے والی سیاست میرے خیال سے نہ میرے والد نے کی ہے نہ ہم نے کی ہے. اگر کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ تھانے سے باہر ہی حل ہو، ان کی صلح ہو، تھانے سے باہر ہی ہو، یہ لوگوں کا مثال پنچایتی طور پر اس کا حل نکلے، نہ کہ تھانے میں کچہری کی سیاست نہیں، آپ دلچسپی نہیں رکھتے اس نہیں. ہاں، اگر کسی کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے کسی معاملے میں،
اور وہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ چلو تو وہ ہم ضرور ہیلپ ضرور کرتے ہیں آپ. جی ضرور. یعنی مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں. ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ کبھی بھی کسی منشیات فروش رشا گیر کی آپ کبھی سپورٹ نہیں کی, نہ کریں گے نہ کرتے ہیں. جی پہلی بات تو ہمارے جو یہ حلقہ ہے اس میں اس طرح کی معاملہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی یہاں پہ نجائز فروش وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے وہ اس نے اپنی لاتوں پہ خود ہی کلاڑی مارنی ہے جس نے ان لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے. صحیح. اور نہ تو یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ان کے لیے ناسور ہے. جی ایسے ہی. آنے والے وقت کے حوالے سے تو کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا, جی بالکل, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں جیت کے آنے والے جنرل انتخاب دوبارہ سے جیتنے کی کوشش کرے گی. جی بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنے بھی 10 وارڈوں سے کہ تمام سیٹیں جیت کے راستہ ہموار کریں گے پی ٹی آئی کی اگلی سمت کا؟ جی اگر دیکھا جائے کشمیر کا الیکشن دیکھا جائے جو ہمارے یہاں پہ ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں, کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 1/3 سے برتری لی ہے. اور اگر سیالکوٹ کا الیکشن دیکھا جائے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی تحریک انصاف جیتی ہے اور میرے خیال سے وہ بڑی ٹف سیٹ تھی جو انہوں نے جیتی ہے. اور میرے خیال سے اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ خان صاحب کے ہیں جو ہے نا, ان کو چاہنے والے ہیں میکسیمم ینگسٹرز. جی. ٹھیک ہے, اور اب ینگسٹرز کے دور ہے اور وہی باغ دوڑ بھی آگے انہوں نے سنبھالنی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے میکسیمم سیٹیں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو 10 وارڈ ہیں نا, ان میں میکسیمم سیٹیں جو ہوں گی وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی. یعنی اگلا وائس پریزیڈنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ہوگا؟ جی الحمدللہ اگلا وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف کا ہوگا. اچھا, تحریک انصاف کے اندر بھی عام پارٹیوں کی دھڑا بندی بہت زیادہ ہے. جی. مقامی سطح پہ بھی آپ کے حلقے میں بھی دھڑا بندی ہے یا نہیں؟ جی اوبیسلی جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یہ دھڑا بندی کا ہی ہوتا ہے, اور اتنی دیر کے اس کام کے اندر ہیں, ہر وارڈ میں ہمارا دھڑا موجود ہے. صحیح. اور میرے خیال سے یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جو ہماری کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈز ہیں اس ہر وارڈز میں ہمارے پرانے دھڑے کے آدمی ابھی تک ان کی کئی بزرگ تھے لیکن ان کے آگے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہے, اور الحمدللہ وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, آپ تھوڑا سا آپ سیاسی زندگی گزارتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, گھر سے نکل جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں, تو کیا گھر میں اس حوالے سے پرابلم نہیں رہتی؟ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اسی طرح گزرنا ہے. اس طرح گزرنی ہے, یعنی کہ انہوں نے باہر نہیں رہنا, انہوں نے صرف رات پہ آنا ہے گھر. بالکل صحیح صحیح. اچھا, تھوڑا سا اب ہلکی پھلکی بات یہ ہو جائے کہ کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ کھانے پینے میں دیسی خوراک جو ہماری ہوتی ہے. اچھا, گھر کا کھانے زیادہ پسند ہے باہر کا نہیں. صحیح صحیح. اور پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ گلگت بلتستان. وہاں گئے؟ وہاں کے میرے خیال سے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ میں نے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جو چھوڑی, وہ ساری میں نے وزٹ کی ہوئی ہے. صحیح صحیح. اور اسپورٹس میں کون سا آئیڈیل ہے آپ کا موجودہ؟ کرکٹ میں, فٹ بال میں؟ کرکٹ میں بابر اعظم. صحیح صحیح. اور عمران خان کے علاوہ کون تھا آئیڈیل آپ کا پہلے سیاست میں یا ویسے؟ میں سیاست میں تو میرا آئیڈیل اگر عمران خان سے پہلے دیکھا جائے تو گجرات والے چودھری برادران, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہوا ہے کاف لیگ دور میں. ٹھیک ہے, یہی ہیں, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزرا. یعنی قائد اعظم مسلم لیگ پرویز الہی صاحب اور یہ جو عمران خان نئے ویژن کے ساتھ جب شامل ہوئے ہیں, بالکل انہی کے ساتھ گزرا. ٹھیک ہو گیا. اور آخر پہ یہ بتائیے گا کہ آپ سیاست کیوں کرتے ہیں اور آپ کو ہی ووٹ لوگ کیوں دیں, آپ کے ووٹ وارڈ کے لوگ, اور دوسرے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں, سیاست کیوں دے, پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں. ہاں,
वैसे सियासत हम क्यों करते हैं? अगर खिदमत तो सियासत के बगैर भी की जा सकती है ना। जी सियासत तो खिदमत के सियासत खिदमत के ही नाम है, हाँ ठीक है। और मेरे ख्याल से दिल नहीं करता, अब कोई भी है ना वो कहेगा कि यार इस काम में क्यों आए। हाँ लेकिन देखें अगर इन लोगों के काम लेने हैं तो वो आपको इस काम में आना पड़ेगा, सही। ठीक है। इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए तो फिर आपको सियासत में आना पड़ता है, पड़ेगा, ठीक है। अपना ज़ाती काम तो कोई भी नहीं रुकता जी ऐसे ही वो तो हो सियासत में ना हो फिर भी हो जाएंगे। हो जाएगा। और लोग आपको क्यों वोट दें? लोग देखें आप में आपके इतनी देर से मुकाबले लोग इतनी देर से लोग वोट दे रहे हैं, हाँ ठीक है। वो कुछ अच्छा दे के दे रहे हैं और मेरे ख्याल से 88 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है ना, हमें कुछ लोग यहाँ पे होम्योपैथिक भी कहते हैं, अगर किसी का फ़ायदा नहीं ना किया तो उसका हाँ। नुकसान भी नहीं किया, सही सही ठीक है। वो उसमें वो पॉजिटिव सियासत का ज़्यादा रोल है। सही। यानी आपके वालिद ने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे काम किया, लोगों के मफादात की बात की, बिल्कुल जी, ज़ाती मफाद को हमेशा पीछे रखा, लोगों के मफादात को आगे रखा। आगे रखा है। आप भी उन्हीं तरजीहात पे काम करेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। और आखिर पे जो मैंने आपसे पूछा है, अपनी वोटर जो वार्ड नंबर 4 है उनके लिए कोई ख़ास पैगाम 12 तारीख के वाले से कि वो आप देना चाहे तो हमारे कैमरे की वसादत से कहें। मैं कंटोनमेंट बोर्ड हल्का नंबर 4 के वोटर से अपील करता हूँ कि 12 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद करते हुए भले के निशान पर मोहर लगाएं। अवाम के मसाइल मेरे मसाइल हैं और मैं इन मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ और इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा और मुझे बल्ले के निशान पे मोहर लगा के कामयाब करें। जी, आज के मेरे जो मेहमान थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, वार्ड नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड से मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मेहमान थे। उम्मीद है आपको उनकी गुफ्तगू पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम के तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।